اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ ملک ہمیں ملا ہے، اور یہ ملک ہمارے پاس امانت ہے ہمارے آنے والی نسلوں کی، اور خاتم النبیین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کے فیض سے ہمیں یہ ملک ملا ہے۔ اس کی ہم سے پوچھ ہوگی، ہم سے بھی ہوگی، حکومت سے بھی ہوگی اور اداروں سے بھی ہوگی۔ آج جس بات پہ ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم عظیم ہوا ہے کہ ہمارے ایک سٹنگ ایم این اے حاجی امتیاز صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک ملک جس میں جمہوریت ہے، جس میں آئین ہے، جس میں سپریم کورٹ ہے، جس میں برائے نام رول آف لا ہے، وہ شخص جس کو اپنے علاقے کے عوام نے ہزاروں لاکھوں ووٹ دے کے یہاں پہ بھیجا ہے، آج وہ مسنگ پرسن ہے۔ آج حاجی امتیاز صاحب سٹنگ ایم این اے کے بھائی جو خود ایکس ایم این اے ہیں، وہ یہاں قرآن عظیم الشان ہاتھ میں پکڑ کے انصاف کی دعائی مانگ رہے ہیں۔ کیا یہ سرزمین بے آئین ہے؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ہماری استدعا ہے کہ آپ کی نظروں کے سامنے 2 بار آپ کے فیصلوں کو تحقیر کا نشانہ بنایا گیا ہے، توہین عدالت کی گئی ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ حملہ آور ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو ناخدا سمجھتے ہیں۔ 8 فروری کے الیکشن پہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے حکم دیا کہ آزاد شفاف الیکشن ہو۔ کیا یہ الیکشن آزاد شفاف تھا؟ کیا لوگوں سے کاغذات نہیں چھینے گئے؟ کیا لوگوں کے بچے اغوا نہیں ہوئے؟ کیا ہمارے ممبران کو غائب نہیں کیا گیا؟ کیا فارم 47 کے ذریعے فارم 45 کے تمام ووٹوں کو رد نہیں کیا گیا؟ وہ جماعت جس کی 180 کے قریب سیٹیں تھیں، اس کو آپ نے انتخابی نشان تک سے محروم کیا، اور آپ نے 17 سیٹوں والی جماعت کو بٹھا دیا۔ تو اب چلائیں ملک؟ کیا ملک چل رہا ہے؟ جس طریقے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو اب ریورس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ 41 ممبران آزاد ہیں، ان کو موقع دیا جائے 15 دن کے اندر وہ جس بھی جماعت میں جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں۔ تحریک انصاف اس لیے کہ ہماری سپورٹ سے وہ جیتے تھے۔ 15 دن گزر چکے ہیں، الیکشن کمیشن جواب دے۔ کیا یہ توہین عدالت نہیں؟ اور وہ لوگ جو ہمارے ممبران کو اٹھا رہے ہیں، اغوا کر رہے ہیں، یہ حاجی امتیاز صاحب کو غائب کیا گیا ہے؟ یہ کوئی کرنے والا کام؟ ہم نے تو آج تک نہیں سنا کہ پولیس پہ کوئی حملہ آور ہو کے ان سے ان کا ملزم ہی چھڑا کے لے جائے اور غائب کر دیں۔ یہ آپ کسی ٹرائبل بیلٹ کے کسی بارڈر ایریا کی، حالانکہ وہاں بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی آپ بلوچستان کی، جہاں ایک انسرجنسی ہے بدقسمتی سے جس کو ہم سب نے مل کے ناکام کرنا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ میاں شہباز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ، آپ کی نظروں کے نیچے پنجاب میں ہو رہا ہے۔ کیا آپ کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اگر آپ کے حکم سے نہیں ہو رہا تو کون کر رہا ہے؟ اور اگر آپ کے حکم سے نہیں ہو رہا تو پھر آپ اپنے عہدے چھوڑ دیں۔ ہمارے سٹنگ ایم این اے کے بیٹے کو اغوا کیا جاتا ہے، اور اس کی چیخیں اس کی ماں کو سنائی جاتی ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ تحریک انصاف میں ایفیڈیوٹ جمع نہ کریں۔ چیف جسٹس صاحب آپ بتائیے، فیاض صاحب کی بات کر رہا ہوں، فیاض امینی صاحب، چیف جسٹس صاحب آپ بتائیے، کیا یہ توہین عدالت نہیں؟ کیا سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے فیصلے کی خلاف ورزی نہیں؟ کیا اس فیصلے کو ہوا میں اڑانے کی کوشش نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ مجبور اور بے کس بنا دیں؟ کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ آزاد فیصلہ کریں، اور آپ لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں۔ اور آپ یہ بتائیے کہ یہ سارے کیسز حاجی امتیاز صاحب پہ اور ہمارے اور جو پنجاب کے ایم این اے صاحبان ہیں جو بیٹھے ہوئے، انہوں نے یہ ساری کرپشن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کر لی۔ اس سے پہلے کوئی کرپشن نہیں کی تھی، اور کب کی تھی کرپشن؟ ہماری حکومت کب کی ختم ہو چکی ہے؟ اور آج جو ستم بلا ہے ستم، اس کے بعد ہمارے بڑے بھائی اور جنرل سیکرٹری عمر ایوب صاحب بھی بات کریں گے، لیکن ایک بہت ضروری بات آپ کے سامنے میں رکھوں، چیف جسٹس صاحب کے بھی گوش گزار ہو اور سپریم کورٹ کے بھی۔ سپریم کورٹ سے فیصلے آتے ہیں، کچھ آپ کو پسند ہوتے ہیں، کچھ ناپسند ہوتے ہیں، جس سے آپ ایگری نہیں کرتے، جس سے آپ متفق نہیں ہوتے۔ آخری بات،
اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر اپیل میں جاتے ہیں یا ریویو میں جاتے ہیں یا لارجر بینچ ڈیمانڈ کرتے ہیں یا آپ فل کورٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ریلیف آپ کو سپریم کورٹ سے ہی مل سکتا ہے۔ پہلی بار آج ہم نے دیکھا پارلیمنٹری افیئرز کمیٹی میں یہ حکومت الیکشن ایکٹ میں ترمیم لا رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو پارلیمنٹ سے ریورس کیا جائے، وہ قانون ہی بدل دیا جائے جس کے ذریعے سے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا۔ کیا اب آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر کسی فیصلے سے آپ متفق نہیں ہیں تو اگر آپ حکومت میں ہیں جائیں وہ قانون ہی بدل دیں جس کی بنیاد پہ سپریم کورٹ یا عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں۔ کل کو آپ یہ قانون بھی پاس کر دیں گے کہ سپریم کورٹ کو بند کر دو، کیا یہ بھی پاس کر دیں گے؟ بہت افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ آج یہ جو ہوا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو ریورس کرنے کی کوشش حکومت کر رہی ہے، جس میں اور بھی اچنبے کی بات ہے کہ جو قانون پاس کیا جا رہا تھا آج کہ آپ اپنے ایم این ایز ہمارے جو ہیں ان کو اٹھا کے آپ کی تسلی نہیں ہوئی، ان کو غائب کر کے ان کے ساتھ زبردستی کر کے آپ کی تسلی نہیں ہوئی کہ اب آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف پارلیمنٹ میں آئے، آپ نے الٹا قانون بنایا۔ ہم نے پوچھا کہ یہ جو آپ امینڈمنٹ لا رہے ہو کیا اس کا اطلاق مستقبل پہ ہوگا یا ماضی پہ؟ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل ہوگا؟ تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم اس کے ماضی کے فیصلے کے ساتھ نہیں کھڑے۔ تو الیکشن کمیشن سے بھی سوال ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ آپ اس پہ عمل کریں، آپ اس پہ پس و پیش کر رہے ہیں، کیا آپ حکومت کے ساتھ اس عمل میں شریک ہیں جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف وہ قانون سازی کر رہے ہیں؟ ہم آخر میں دوبارہ یہ استدعا کرتے ہیں کہ پاکستان کو سرزمین بے آئین نہ بنائیے، آپ پاکستان کو ایک ایسا ملک نہ بنائیے جہاں لوگوں کو پھر سیاست کے نام سے نفرت ہو جائے۔ جس کو آپ نے اغوا کیا ہے اس کے بچوں کے حال کا تو پوچھیں، اس کے گھر والوں کا تو پوچھیں، اس کا بھائی آج ہاتھ میں قرآن لے کے بیٹھ کے دعائی دے رہا ہے۔ خدا را پاکستان کو چلنے دیں، اس نظام کو چلنے دیں، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل ہونے دیں۔